الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبيه ورسوله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أو كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. تمام تر خوبیاں، ہمہ قسم کی بڑائیاں، پاکی اور عظمت، کبریائی و جلال اس پاک پروردگار رب کائنات ذوالجلال والاکرام کے لیے زیبا اور سزاوار ہیں، جو کل کائنات کا خالق و مالک، پالنہار، پرورش کرنے والا. ان مختصر سے حمد کے کلمات کے بعد ہزارہ انگنت و لاتعداد بے شمار درود و سلام ہوں ہمارے آخری نبی سید المرسلین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کے آل اور اصحاب پر، جو ہماری رہنمائی کے لیے مبعوث کیے گئے اور جو ہماری صحیح رہنمائی فرما کر اس دار فانی سے عالم عقبیٰ کو کوچ کر گئے. محترم عزیزان ملت، حاضرین مسجد، پچھلے جمعے میں اسی آیت کے ضمن میں آپ کو بتایا گیا تھا جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کئی باتوں میں آزمایا، وہ اللہ کی آزمائشوں میں پورے اترے. آپ کو بتا دیا گیا تھا ابراہیم کون تھے، کہاں پیدا ہوئے اور کتنا زمانہ گزر گیا. تو آپ کی پہلی آزمائش عقیدہ توحید، ربوبیت، سو آپ نے اقرار کر لیا. اذ قال رب اسلم، کیا تم ہماری ربوبیت کا اقرار کرتے ہو، ہمارے رب ہونے کا تو تم مشاہدہ کر چکے ہو. جواب آیا قال اسلمت لرب العالمین، میں اپنے رب کا اطاعت گزار بن گیا، میں تسلیم کرتا ہوں. تو نظر نہ آنے والا اور حکم کرنے والا، کن فیکون والا ہے. ساری قدرت تیرے ہی ہاتھ میں ہے. پس اب آپ کا تبلیغی مشن شروع ہوتا ہے. سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام اپنی ماں سے سوال کرتے ہیں، ماں اموں کے، اے میری ماں تم یہ تو بتاؤ یہ ہمارے کھانے پینے کا انتظام کون کرتا ہے؟
ماں کا جواب تمہارا باپ آزر، اور ان کو کہاں سے آتا ہے؟ ان کا بادشاہ نمرود۔ یوں اب سوال آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ توحید ربوبیت کو لے کر اب اپنے باپ کے پاس پہنچتے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم نے ابراہیم کو بات کرنے سے پہلے باپ کے پاس پہنچ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو بتا رہا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو بات کرنے سے پہلے اچھی سمجھ لی تھی، اور ہم انہیں خوب جانتے تھے۔ اب گفتگو شروع ہوتی ہے۔ یا ابت انی، اے میرے ابا جان۔ دیکھیے، آپ بھی انسان ہیں۔ آپ کا بچہ آپ کو کس طرح سے پکارتا ہے؟ او بابا، اے پاپا، اے فلاں، اے دھماکہ۔ غایت درجے کی نرمی اور محبت کا اظہار کر کے اے ابا جان، کتنے پیارے الفاظ ہیں کہ اپنے باپ کو اسی طرح سے ان سے مخاطب ہیں، اے ابا جان۔ محبت کا اظہار کر کے ان کو اپنی طرف مائل کرنا تھا۔ پھر بولے، قد جاءنی من العلم، میرے پاس وہ علم آیا ہے، یا اللہ نے میرے دل میں وہ باتیں ڈالی ہیں، ما لم یاتک، جو آپ کے پاس نہیں ہیں۔ فاتبعنی، پس آپ میرا کہنا مان لیجئے، اہدک صراطا سویا، تاکہ میں تمہاری سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کروں۔ باپ کو بھی بچے سے کتنا پیار ہوتا ہے وہ بھی سب جانتے ہیں۔ بولو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے ابا جان، أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا تم بتوں کو اپنا معبود بناتے ہو؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ باپ سے سوال ہو گیا، فوراً ہی اپنے باپ اور قوم سے مخاطب ہوتے ہیں۔ باپ سے ہم کلام ہو کر اب باپ اور پوری قوم سے مخاطب ہیں۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا، یہ مورتیاں کیا ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو، پوجا کرتے ہو؟ جب ایک چیز کی آدمی عبادت کر رہا ہے تو دوسرے آدمی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس کے بارے میں پوچھے کہ یہ کیا چیز ہے، ان کی حقیقت کیا ہے۔ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، انہوں نے کہا ہم نے اپنے باپ دادوں کو ان کی عبادت کرتے پایا ہے۔ ہمارے باپ دادا ایسے کر رہے تھے، ہم بھی کر رہے ہیں۔ سوچنے سمجھنے کا یعنی کوئی سلیقہ نہیں ہے کہ میں کرنا کیا ہے،
وہی اندھی تقلید باپ دادا کی، سو انہوں نے اس کا یہ جواب دیا۔ قال لقد كنتم انتم وآباؤكم فی ضلال مبین، ابراہیم نے کہا تم اور تمہارے باپ دادے کھلی گمراہی میں تھے۔ اب میں تمہیں سمجھا رہا ہوں۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، انہوں نے کہا کیا تم واقعی ہمارے پاس دین حق لے کر آئے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے سے قوم نے سوال کیا، کیا واقعی آپ ہمارے پاس دین حق لے کر آئے ہیں؟ یا یوں ہی ٹھٹا مذاق کر رہے ہو؟ قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلكم من الشاهدين، ابراہیم علیہ السلام نے کہا بلکہ تمہارا رب آسمان اور زمین کا رب ہے جس نے انہیں پیدا کیا ہے، بنایا ہے، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، تصدیق کرتا ہوں کہ واقعی وہی سب کا بنانے والا ہے۔ وَتَاللَّهِ، اب معاملہ گمبھیر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ وَتَاللَّهِ، اور اللہ کی قسم کھا کر میں تم سے کہہ رہا ہوں، وَتَاللَّهِ، اللہ کی قسم، آج تو جب تم لوگ پیٹھ پھیر کر پوجا پاٹ کر کے چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں کے خلاف کارروائی کروں گا۔ چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا، آپ نے ایک بڑے بت کو چھوڑ کر باقی سبھی بتوں کو توڑ ڈالا۔ یہ لوگ آئے، بات بہت لمبی ہے، اس کو اور تفصیل سے بتایا جائے تو آپ کو اور بھی معلوم ہوگا۔ یہ لوگ آئے، میلے سے واپس آئے، اپنے بت خانے میں پہنچے، یہ لوگ آئے، اس پر چرچا ہوا کہ یہ کیا ہوا، آج یہ کیا نظارہ ہے، یہاں تو سب کا صفایا ہوا پڑا ہے، صرف ایک ہی باقی ہے۔ حقیقت کو انہوں نے تسلیم بھی کیا کیونکہ اس سے پہلے گفتگو ہو چکی تھی۔ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ، ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ در حقیقت تم ہی لوگ ہی ظالم ہو، یعنی ہم ہی لوگ ظلم کر رہے ہیں، ظالم ہم ہی ہیں۔ ثُمَّ نَكِسُوا عَلَىٰ رُؤُوسِهِمْ، اتنی بات کر لینے کے بعد کہ آپس میں بات چیت ہوئی اور اپنے آپ کو ظالم بھی قرار دیا کہ ہم غیر اللہ کی پوجا کر رہے ہیں، ظلم ہم ہی کر رہے ہیں، لیکن ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر فوراً ہی اعتراف حقیقت سے مکر گئے، بات کہی مکر گئے۔ اب مکرنے کی بہت ساری صورتیں ہیں، ہم کہیں اللہ کو ہم مانتے ہیں لیکن دوسروں سے جا کے سوال کرنے لگے، وہ انکار ہی ہے، اس کا کیا ماننا ہے، ماننا نہ ماننا برابر ہے۔ قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، ان سب نے، پوری قوم نے کہا تم لوگ اسے جلا دو، اس ابراہیم کو آگ کے حوالے کر دو۔ وہ سب کچھ آپ سن چکے ہیں کہ ڈھینگلی میں ڈالا گیا اور مطلب ان کو جلایا گیا، جلا دو، اور اگر اپنے معبودوں کی مدد کر سکتے ہو تو کر گزرو۔ بہرحال
انہوں کو جو کچھ کرنا تھا کیا، آگ میں ڈالا، اللہ نے سلامت نکالا، اللہ نے آگ کو حکم دیا ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، وہ ٹھنڈی ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے اپنے وطن عزیز عراق سے ہجرت کا ارادہ کر لیا۔ وَأَعْتَزِلَكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي، اے لوگو میں تم سب سے جدا ہوتا ہوں اور ان معبودوں سے بھی جن کی تم پوجا کر رہے ہو۔ حضرت ابراہیم کے اوپر اس وقت قوم نے تو ساری نے انکار کر دیا تھا، صرف آپ کے بھتیجے لوط علیہ السلام ایمان لائے تھے۔ ان کے ذریعے صرف ان کے بھتیجے حضرت لوط ایمان لائے تھے۔ بعد میں رسول نبی بنائے گئے لوط علیہ السلام، اور حضرت لوط نے ہی آپ کو مشورہ بھی دیا تھا کہ ابھی یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ تو بتانے سے بھی مان نہیں رہے ہیں، ایمان نہیں لا رہے ہیں، تو یہاں رہنے سے فائدہ کیا ہے، چلو ہجرت ہی کر لیتے ہیں، ہجرت کل چلتے ہیں۔ آپ کو مشورہ دیا کہ یہاں سے ہجرت کر جائیں، چنانچہ آپ ابراہیم اور آپ کے بھتیجے حضرت لوط اور حضرت سارہ بھی جو آپ کی بیوی تھی، یہ 3 آدمی اب ہجرت کر رہے ہیں۔ ہجرت کے کرتے وقت یہ تینوں ساتھ تھے۔ اس وقت آپ نے ایک دعا کی تھی، رب ہب لی من الصالحین، میرے رب مجھے صالح اولاد عطا فرما، نیک اولاد عطا فرمانا، میرے بڑھاپے میں جو کام آئے، دین کی جو میرے ساتھ مدد کرے، ایسی اولاد مجھے عطا فرمانا۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ دعا ایک شادی شدہ ہی کر سکتا ہے، اسی لیے بہت سارے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ سارہ باندھی تھی، نہیں، سارہ آپ کی بیوی تھی، زوجیت میں تھی، اور اس وقت کی یہ دعا خود یہ بتا رہی ہے کہ ایک شادی شدہ ہی ایسی دعا کر سکتا ہے جو اپنے اولاد کی تمنا رکھتا ہو۔ بہرحال آپ نے عراق سے ہجرت کی اور ہجرت کر کے سرزمین شام اور فلسطین گئے، جو اس زمانے میں ارض کنعان کہلاتی تھی۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم اسے یعنی حضرت ابراہیم کو اور لوط کو بچا کر اس سرزمین کی طرف نکال لے گئے جس میں ہم نے دنیا والوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں۔ برکت والی زمین اور بستیوں سے مراد ملک شام اور فلسطین ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارا جو اس وقت خانہ کعبہ ہے، مکہ مکرمہ ہے، وہ برکتوں والی جگہ نہیں ہے، وہ بھی برکتوں والی جگہ ہے اور بڑی برکتوں والی جگہ ہے، لیکن ہسٹری جو بیان کی جاتی ہے اس سے پہلے، اس مکہ المکرمہ سے پہلے ہمارا کعبہ کہاں تھا؟ جب وہ کعبہ تھا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ بھی برکتوں والی جگہ تھی۔ مراد ملک شام وہ فلسطین کا علاقہ ہے جسے سورہ اعراف کی آیت نمبر 137 میں بیان کیا گیا ہے۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور ہم نے ان لوگوں کو جنہیں دنیا کمزور ناتواں سمجھتی تھی،
اس زمین کے مشرق و مغرب کا مالک بنا دیا جسے ہم نے بابرکت بنایا تھا۔ لوگ تو ابھی یہ بھی نہیں سمجھتے سکتے کہ کون سی آیت کہاں کس وقت کام کر جائے گی۔ کسی ایک واقعے سے جوڑتے ہیں، ان کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ اس کو کہاں جوڑا جا سکتا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ جو اپنے بندے محمد کو رات کے وقت مسجد حرام سے اس مسجد اقصیٰ تک لے گیا جس کے گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں۔ اب آپ مکے سے اگر فلسطین جانا چاہیں، آدمی سفر کرنا چاہے تو 19 رات میں اس جگہ کا وہ سفر کر پائے گا۔ تو فلسطین میں مسجد اقصیٰ ہے جو مسلمانوں کا پہلا کعبہ تھا، جو بابرکت جگہ ہے۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور ہم نے تیز ہوا کو سلیمان کے تابع فرمان بنا دیا تھا، وہ ان کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکت رکھی تھی۔ اور وہ جگہ شام فلسطین جو سلیمان علیہ السلام کی دارالحکومت تھا۔ فلسطین سلیمان علیہ السلام کی دارالحکومت تھا۔ بہرحال بات تو لمبی سے لمبی کتنی بھی کر لو ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہ حضرت سارہ جن کے ساتھ آپ نے ہجرت کی، حضرت سارہ سے اسحاق ہیں، اسحاق پیدا ہوئے۔ جب ان کو حضرت اسحاق اور یعقوب کی فرشتوں نے بشارت دی تو اس وقت حضرت سارہ کی عمر کتنی تھی معلوم ہے آپ کو؟ 90 یا 99 سال۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ 100 یا 120 سال۔ معلوم یہ ہوا اتنا وقت جو ہے یوں ہی گزر گیا۔ اب لوگ جو کہتے ہیں، ہم نے بھی بہت مرتبہ کہا، ہمیں مغالطہ تھا، مطالعہ نہیں تھا صحیح طور پہ، تو ہم بھی کہتے تھے کہ 85 سال تک آپ دعا ہی کرتے رہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہجرت کے وقت یہ دعا کی، رب ہب لی من الصالحین۔ اب آگے چل کر اور کیا کیا ہوا، پھر اس کے بعد تو مطلب جو اولاد ان کو ملی، سب سے پہلی نرینہ اولاد جو ملی وہ اسماعیل تھے، اور وہ جوانی کے عالم میں ملے۔ اسحاق بڑھاپے میں ملے ہیں، اور یعقوب، دو کی بشارت ایک ساتھ میں دی تھی فرشتوں نے، اور یہ اس وقت دی تھی جب لوط کی بستی کو ختم کرنے کے لیے فرشتے حاضر ہوئے تھے اور بیچ میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس قیام کر لیا تھا۔ خیر، حضرت اسحاق اور یعقوب کی بشارت دی گئی، اس وقت سارہ کی عمر 90 یا 99 سال کی تھی، اور ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 یا 120 سال تھی۔ تو یہ معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم یہاں سے یعنی عراق سے ہجرت کر کے ملک شام کے شہر حران تشریف لے گئے تھے، اور پھر وہاں سے فلسطین جا کر اسی ملک کو اپنی پیغمبرانہ سرگرمیوں کا مرکز بنا لیا تھا، اور دعوت و تبلیغ کے لیے یہیں سے اندرون و بیرون ملک مصروف تگ و تاز رہا کرتے تھے۔ ایک بار ایسا ہوا، کیا ہوا؟ ایک بار آپ مصر تشریف لے گئے۔ مصر میں کون تھا؟
مصر میں تھا فرعون. حضرت سارہ کی کیفیت اس نے سن رکھی تھی. حضرت سارہ بڑی اچھے اخلاق والی، نیک، پرہیزگار، دیندار عورت تھیں اور بے انتہا خوبصورت تھیں. تو اس فرعون نے جہاں اس کا تخت و تاج تھا، آپ کی بیوی حضرت سارہ کی کیفیت جو معلوم تھی، وہ فرعون ان کی کیفیت سن کر ہی بدنیت ہو گیا اور اپنے دربار میں برے ارادے سے بلایا. لیکن اللہ نے حضرت سارہ کی دعا کے نتیجے میں غیبی طور پر فرعون کی ایسی گرفت کی کہ وہ چھیڑ چھاڑ کرنا چاہتا تھا کہ اس کے دونوں ہاتھ شل ہو گئے. وہ حادثے کی نوعیت کو سمجھ گیا کہ یہ نیک عورت ہے، یہ اللہ کی چہیتی ہے، اللہ کی پسندیدہ ہے. وہ اس حادثے سے ایسا متاثر ہوا کہ اپنی بیٹی ہاجرہ کو ان کی خدمت میں دے دیا. یا تو وہ سارہ کو حاصل کرنا چاہتا تھا یا پھر اس نے اپنی بیٹی ہاجرہ کو حضرت سارہ کو دے دیا. اور حضرت سارہ نے کیا کیا کہ حضرت سارہ کو چونکہ دی گئی تھیں، حضرت سارہ نے حضرت ہاجرہ کو ابراہیم علیہ السلام کی زوجیت میں دے دیا. حضرت ابراہیم حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ کو ہمراہ لے کر فلسطین واپس تشریف لائے. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو ہاجرہ کے بطن سے ایک فرزند ارجمند اسماعیل عطا فرمائے. لیکن اس پر حضرت سارہ کو چونکہ بے اولاد تھی اور حضرت ہاجرہ فارغ پن سے جو شادی میں آئیں، فوراً ہی اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر رکھا تھا تو حضرت اسماعیل دے دیا. تو یہ بڑی غیرت آئی ان کو. شوقنوں میں یہی ہوتا ہے، اگر کسی شوہر کے 2 بیویاں ہو تو شوقن کا رول کچھ اور ہی ہوتا ہے، سمجھے. غیرت آئی اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مجبور کیا کہ حضرت ہاجرہ کو ان کے نوزائیدہ بچے سمیت جلا وطن کر دیں. حالات نے ایسا رخ اختیار کیا کہ انہیں حضرت سارہ کی بات ماننی پڑی اور وہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو ہمراہ لے کر حجاز تشریف لے گئے بے واد غیر ذی زرع، اور وہاں ان کے بے آب و گیا وادی میں بیت اللہ شریف کے قریب ٹھہرا دیا. تو میاں بات ہو رہی تھی ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں کی. آزمائشیں پہلے عراق میں نمرود سے، باپ سے، قوم سے، یہاں تک کہ آگ میں ڈال دیا گیا. آگ میں ڈل بھی گئے، اللہ نے بچا بھی لیا. پہلی آزمائش. اس کے بعد پھر آزمائشیں ہوتی چلی جاتی ہیں. پھر اس کی صعوبتیں یعنی سفر کی تکلیفیں، حضرت سارہ کا فرعون کے پاس پھنس جانا، آپ کو آگ میں ڈالا جانا، اپنے اکلوتے بیٹے کو معصومیت کی حالت میں اپنے سے جدا کر دینا وغیرہ وغیرہ، یہ تھیں آپ کی آزمائشیں. آگے انشاءاللہ اور بھی آزمائش سے پہلو آپ کے سامنے آئے گا. آج کا وقت ختم ہو چکا ہے. ان سب سی چیزوں کا تعلق آج سے 4100
174 سال پہلے کا ہے۔ آج ہماری کچھ بھی آزمائش نہیں ہے، آج ہماری کوئی آزمائش نہیں ہو رہی، خوشحال ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ دے رہا ہے، پھر بھی ہم اللہ کے ہو کر نہیں رہ سکتے، ہم روزہ نماز بھی وقت پر ادا نہیں کر سکتے۔ یہ کتنا بڑا اللہ کے ساتھ ظلم ہے۔ ایک وہ شخص تھے کہ لڑ کے اللہ کو منوایا، اور آپ مانتے ہوئے بھی اس کی بندگی اور عبادت نہیں کر سکتے، وقت پر حاضر نہیں ہو سکتے، تو یہ اللہ کے ساتھ ظلم ہے۔ حاضرین مسجد،